وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دینه فاقتلوه۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، نونہال بچے، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین، میری ماں و بہنوں، جیسے جیسے دن گزرتا ہے ہمارے سامنے قیامت اتنی ہی قریب آ رہی ہے۔ ایک تو ہماری زندگی کا پتہ نہیں، حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات بھی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا، اس دنیا میں آ جانا، یہی اس بات کی دلیل ہے اور میسج ہے کہ قیامت اب قریب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح دو انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے، اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ میں آ گیا دنیا میں، اس کا مطلب سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اوپر سے قیامت بھی دن بدن قریب آتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا خیال اور احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کا سوال یہی ہے، اعتراض یہی ہے کہ باپ کے زبان سے یہ بات نکلی، دادا کے زبان سے بات نکلی، ہمارے پوروج یہی کہا کرتے تھے قیامت ہوگی ہوگی، کب آئیں گی؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، سائنس جب کوئی بات کہتی ہے، ہم اور آپ اس کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ سائنس کی بات کو ہم خدا تسلیم کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اسی چیز کو شروع ہی سے لے کر ابھی تک وہی چیزیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ سائنس کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں، وہی سائنس آج یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، جن کو قرآن میں کہا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ جو سورج پیدا ہوا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سائنس کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے، ایشور نے پیدا کیا ہے یا پھر یہ جنم لیا ہے، تو ایک دن ان کا بھی خاتمہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قیامت کی تیاری کریں، دنیا بھی زندگی میں نہ پڑے۔ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، لوگوں، قیامت بالکل قریب ہے، تم قیامت کے آنے سے پہلے پہلے دیکھو گے وَيَكْثُرَ الْفِتَنُ، فتنہ زیادہ ہو جائے گا، وَيَكْثُرَ الْفِتَنُ، فتنہ زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو آزمائش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بہت طریقے امتحانات سے گزاریں گے، بہت مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ لوگوں کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین ہم پر عذاب بھی نازل کرے گا، اور دیکھے گا کہ بندہ کتنا برداشت کرتا ہے، بندہ کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اس فتنے کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا۔ آپ مدینے کے کسی گلی میں، کسی ٹیلے میں، کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، کسی ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں، کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگوں، یہ جو تم بارش کی بوندیں دیکھ رہے ہو، یہ جو بارش کا قطرہ تم دیکھ رہے ہو، یہ بارش کا قطرہ تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں، هل ترون ما ارى، کیا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ نہیں، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے لوگوں، میں عنقریب میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ جو فتنہ بارش کی شکل میں تمہارے گھروں میں داخل ہوں۔
آپ نے کیا فرمایا کہ میں عنقریب دیکھ رہا ہوں کہ فتنہ تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے. یعنی جب بارش کی بوندیں گھروں میں داخل ہوتی ہے، بارش کا قطرہ گھروں میں داخل ہوتا ہے تو ہم اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح میں فتنے کو دیکھ رہا ہوں، وہ فتنہ جس سے تم بچ نہیں سکتے ہو. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اے لوگوں اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا. وہ فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، وہ فتنہ آئے گا تو بے نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، وہ فتنہ آئے گا تو چوروں کے گھروں میں بھی آئے گا، ڈکیتوں کے گھروں میں بھی آئے گا، مالداروں کے بھی گھروں میں آئے گا. یعنی جب فتنہ آ جائے، جب وہ عذاب آ جائے تو کوئی سے بچ نہیں سکتا ہے. اس لیے اس فتنے سے بچو جو فتنہ تمہارے گھروں میں بارش کی بوندوں کی طرح داخل ہوں گے، بارش کی بوندوں کی طرح داخل ہوں گے. اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا. اے لوگو نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرو. ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، ارے اس ہفتہ چھوڑو آئندہ ہفتہ کر لیں گے، اس مہینہ چھوڑو آئندہ مہینہ کر لیں گے، آنے والا سال کر لیں گے. یہی سوچ ہمیں اور آپ کو گرا دیتی ہے. یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. کسی کو کہو کہ نماز پڑھو، وہ کہے گا کل سے نماز پکڑ لیں گے. کسی کو کہو تیاری کرو ایگزام آنے والا ہے، وہ کہے گا آج چھوڑ دیتا ہوں کل کر لوں گا. کہے گا اس ہفتہ آرام کر لیتا ہوں دوسرے ہفتہ کر لوں گا. ایسی سوچ رکھنے والے بہت حد تک کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا. اس فتنے کی آنے سے پہلے نیکیوں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. قطع اللیل المظلم، جو فتنہ تاریک رات میں اندھیری کی طرح ہوں گے. یعنی جب اندھیری رات ہوتی ہے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اندھیری رات ہوتی ہے آسمان کی طرف جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے بھی نظر نہیں آتے ہیں، ہمیں چاند کی روشنی بھی نہیں مل رہی ہے. وہ جب فتنہ جائے گا ہمیں نماز کا راستہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں زکوٰۃ کا راستہ پتہ نہیں چلے گا. وہ فتنہ آ جائے گا ہم یہ بھی بھول جائیں گے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورہ اور یہ آیت جب تلاوت کرتے ہیں اور ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں اے ایشور تو ہمیں سیدھے مارگ کی طرف لے چلا جس راستے پر تو نے انعام کیا ہے. لیکن وہ جب فتنہ آ جائے گا ہمیں سچائی کی راہ نظر نہیں آئیں گے، ہمیں اور آپ کو سچائی کی راہ نظر نہیں آئیں گے. میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جب وہ فتنہ آ جائے گا ایمان کی ویلیڈی، ایمان کی گارنٹی 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوں گے، 12 گھنٹہ بھی نہیں ہوں گے. کوئی انسان پختہ ارادہ کرے گا صبح کو وہ مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا او يمسي مؤمنا ويصبح کافرا. شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایمان کی گارنٹی 12 گھنٹے تک نہیں ہوں گے. ایسا اس لیے ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، ایسا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ میرے پیارے ساتھیوں آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم پر لاٹھیاں چلائی جائیں گی، ہم پر گولیاں برسائی جائیں گی تو ہم اپنے ایمان بیچ دیں گے. نہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا. لوگ چند درہم و دینار کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، چند سکے کے خاطر، دنیا کی دولت کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں یہ زمانہ آنے سے پہلے اس فتنے کو دیکھنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرو. آپ نے صحیح سنن ابو داؤد کے اندر فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الى کسعتها.